السلام علیکم ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ علامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یہ مشہور و معروف شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں انہوں نے محمود و ایاز کے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کو اسلام کے ایک باکمال صفت مساوات سے تعبیر کیا ہے۔ ایاز ایک امیر تاجر کا غلام تھا۔ وہ تاجر کسی قرض کے بھار تلے آ گیا اور قرض اتارتے اتارتے اس بیچارے کا سب کچھ بک گیا، لیکن پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا۔ اس کے غلام ایاز نے اسے مشورہ دیا کہ آپ مجھے بازار لے جائیں اور وہاں 10 لاکھ درہم میں فروخت کر دے تاکہ آپ کا قرض ادا ہو سکے۔ اس کا مالک مسکرانے لگا اور اپنے غلام سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو باقی غلاموں میں نہیں ہے۔ ایاز نے جواب دیا، سرے بازار میں اعلان کریں کہ ایاز جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ ایاز وہ سب جانتا ہے جو باقی غلام نہیں جانتے۔ بہرحال وہ تاجر ایاز کے اصرار پر اسے بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ جب اس نے اپنے غلام ایاز کے 10 لاکھ درہم طلب کیے تو ہر طرف سے زوردار کہکے بلند ہوئے، جو کہا ایک فطری عمل تھا، کیونکہ ان دنوں غلام 200 سے 300 درہم میں بکتا تھا اور وہ طلب کر رہا تھا 10 لاکھ درہم۔ لیکن اس قدر غیر فطری مطالبے کے باوجود وہ تاجر اپنی بات پر قائم رہا۔ آہستہ آہستہ یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ غزنوی سلطنت کا فرمانروا، جسے تاریخ محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے، جب اس نے سنا کہ ایاز غلامی کے تقاضے جانتا ہے تو اس نے ایاز کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود کے ہر امتحان پر پورا اترتا گیا۔ محمود غزنوی کے دل میں ایاز نے خاص مقام حاصل کر لیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت، دیانت اور وفا سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر بنا دیا اور یہاں تک کہ اسے وزیر اعظم کے عہدے سے تعینات کر دیا۔ زمانے کا یہ دستور ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے۔ انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ عالم جا پناہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایاز اپنے پاس کوئی خاص خزانہ جمع کر رہا ہے، اور جب اس کے پاس وہ مطلوبہ مقدار جمع ہو جائے گی تو وہ آپ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے گا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا کہ ایاز اس خزانے کو روزانہ ایک تہہ خانے میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ آپ بے شک خود اس بات کی تصدیق کر لیں۔ ناظرین، شک کا بیج زمین میں کاشت نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور یہ ہفتہ یا مہینوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بری بلا نے محمود اور ایاز کے اعتماد کی مضبوط دیوار میں بھی دراڑیں ڈال دی۔ محمود نے ایاز کو اپنے سامنے بٹھایا اور دریافت کیا کہ یہ خزانہ اور تہہ خانہ کا کیا معاملہ ہے۔ ایاز نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن محمود کو تسلی نہیں ہوئی، اور ایاز سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ اس تہہ خانے میں چلو۔ آخر ایک شام محمود غزنوی اور ایاز ہاتھ میں چراغ لے کر اس تہہ خانے میں اترے جہاں ایاز پر خزانہ جمع کرنے کا الزام تھا۔ محمود غزنوی نے دیکھا کہ تہہ خانے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہے جس پر ایک صندوق رکھی ہوئی ہے۔ پہلی نظر میں اس کا شک یقین میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ایاز نے صندوق کو تالا لگا رکھا تھا، لیکن جب محمود کے کہنے پر ایاز نے صندوق کو کھولا تو محمود غزنوی دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ اس میں ایک پرانا کرتا، ٹوٹے ہوئے چپل اور ایک چھڑی تھی۔ ایاز نے محمود سے کہا، بادشاہ سلامت، تسلی سے دیکھ لے، یہی ایاز کا خزانہ ہے۔ محمود غزنوی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے ایاز سے پوچھا، تو نے اسے بہت حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو اسی خزانے کو بار بار دیکھنے آتا تھا، آخر اس کا معاملہ کیا ہے؟ ایاز نے جواب دیا، عالم جا پناہ، آج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، لیکن میں آج بھی نہیں بھولا کہ کبھی میں گڈڑیا تھا، اسی چھڑی سے بکریاں ہانکا کرتا تھا، یہی چپل پہنتا تھا اور یہی پھٹا پرانا کرتا زیب تن کرتا تھا۔ اب روزانہ اپنے اس خزانے کو اس لیے دیکھنے آتا ہوں کہ کہیں اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں، انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنے پیروں تلے روندنا شروع نہ کر دوں، کہیں کوئی غریب میرے غرور کی بھینٹ نہ چڑھ جائے، کہیں تکبر اور غرور کے نشے میں کسی بے کس کی جھونپڑی نہ جلا دوں۔
کہیں اپنے جاہ و جلال کا چراغ روشن رکھنے کے لیے مظلوموں کی زندگی کا دیا نہ بجھا دوں۔ اسی لیے میں روزانہ اپنے ضمیر کی زنجیر ہلاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی اوقات یاد رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیں کوئی اخلاقیات، کوئی مذہب، کوئی دین اور کوئی آئین ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ ہمارا حق ہے کہ ہم ہواؤں میں اڑیں، لیکن ہمارے پیر زمین پر رہنے چاہیے۔ یاد رکھیے، جب کوئی چھوٹا نظر آتا ہے تو یقیناً ہم اسے دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا غرور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔